الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الجنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت کا آخری حصہ اور ایک ارشاد نبوی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. میں کچھ اور عرض کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میرے دوستوں کی طرف سے مجھے اس عنوان کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس لحاظ سے یہ موضوعیت بھی بڑی ایمان افروز اور فکر انگیز ہے کہ قرآن و سنت کی باتوں کا آغاز قرآن ہی کے آغاز سے ہو. آپ جانتے ہیں کہ کل 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اتنی جامع، وزنی اور پرمغز ہے کہ ترجمان قرآن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تفصیلاً پورے قرآن میں کہا گیا ہے اس تفصیل کی روح اور خلاصہ ان 7 آیتوں پر مشتمل سورت میں سمو دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کریمہ کے دوسرے اسماء کے ساتھ ساتھ ام القرآن سے بھی اسے معنون کیا گیا، یعنی قرآن کی ماں. مادر و کسر کی مادی تشریح دیتے ہوئے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہہ دوں کہ ہر بچہ ماں کے کلیجے سے چمٹ کر سکون حاصل کرتا ہے. یہ ماں کا مادری حق ہے، اس کی ممتا کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بچے کو قریب کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ عابد بن کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، ہر رکعت میں بالخصوص جب قرآنی مزاج کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے ماہ صیام میں، وہاں یہ بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے قاری صاحب ہر رکعت میں جب وہ قرآن پاک کا اگلا حصہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح اگلی رکعت میں قرآن کا اگلا حصہ تلاوت کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح پر سارے قرآن کی آیات اور سور اپنی مادر محترمہ سے لپٹتی رہتی ہے. اس کے مانوی مضمرات اور تبہر کا یہ عالم ہے کہ قرآنی مضامین اللہ نے جسے دل زندہ بخشا ہو اور خدا نے جسے صحت مند نظر عطا کی ہو، جب قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ پر وہ غور کرتا ہے تو قرآنی مضامین کی اجمالی جھلک کا نور بغیر کسی دقت کے ان آیات میں تابندہ نظر آتا ہے، جگمگاتا نظر آتا ہے. یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خاص طور پر دعا یا مفہوم رکھتا ہے. طلب کا مفہوم رکھتا ہے. اس سے پہلا حصہ داتا کی منقبت اور اس کی تعریف کا مفہوم رکھتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے داتا کے حضور سوالی بن کر
آنے والے انسان نے کچھ مانگنے سے پہلے اپنے داتا کی تعریف کی ہے، اس کے جود و سخا کا اعتراف کیا ہے، اس کے لطف و عطا کا اعتراف کیا ہے، اور یہ ہر اچھے سوالی کی ادا ہوتی ہے کہ وہ اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اس کی منقبت کہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ داتا کی جتنی تعریف کرے گا اس کا دامن اسی نسبت سے اور زیادہ بھر دیا جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو مانگنے کا سلیقہ نہ آئے تو داتا کی بندہ نوازی کے باوجود اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کما حق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب پروردگار عالم جیسا عطا کرنے والا اور مانگنے والا یہ مستحق، کہاں داتا کی عظمت اور کہاں مانگنے والے کی شخصیت۔ اس لیے اس سوالی کو اس داتا نے اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا ڈھنگ خود سکھا دیا، مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیا کہ میرے در پہ آ کے اس انداز میں لب کھول کے محرومی کا امکان ہی باقی نہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ عاجزی، انکسار، تواضع اور رفقت کا پیکر بن کر جب عابد اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی زبان کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور خدا کرے کہ ہر نمازی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ یقین کر لیجیے کہ جس نمازی کی زبان کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں شامل نہیں، وہ نماز کم ہوتی ہے اور ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اہل اللہ کی نماز سجاد محترم حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب مسجد میں آتے تو آپ پسینہ میں نہا جاتے، رنگت زرد پڑ جاتی اور اس قدر متاثر ہوتے کہ دیکھنے والے ششدر رہ جاتے۔ کسی نے اس سے پوچھا سجاد محترم سے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جناب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے یہ تصور بے حال کر دیتا ہے کہ میں کس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری نمازوں کا تو یہ عالم ہے کہ جس کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ مسجد میں آ کے سوتا ہے۔ اور جو بات اسے دوسرے اوقات میں یاد نہیں آتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہی داستانوں کا دفتر کھل جاتا۔ حق تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادت کرتے وقت زبان کے ساتھ دل کی حاضری کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ تو رقت قلبی کے ساتھ انسان جب اپنے داتا کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پہلا جملہ جو اس کی زبان پہ آتا ہے
بخدا اگر آپ اس پہ غور فرما لیں، اس کی بلاغتوں پر، اس کے معنوی کیف و سرور پر اگر آپ غور فرما لیں، پوری نماز کے دوران سستی اور کاہلی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، اس ایک جملے کے معنوی مضمرات پر۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اور تشکر کے سارے مفہوم مخصوص ہیں اس ایک ذات کے لیے جو ساری کائنات کا داتا ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا۔ انبیاء و مرسلین کی تخصیص نہیں ہوئی، اولیاء و متقین کی تخصیص نہیں ہوئی، مؤمنین و شہداء و صدیقین کی تخصیص نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی رزق دینے کے معاملے میں وہ اپنے پرائے کا امتیاز گوارا نہیں کرتا، دوستوں کا بھی رب، باغیوں کا بھی رب، اپنے آستانے پر جھکنے والوں کا بھی داتا، اور اللہ کے در پہ کبھی سر نہ جھکانے والے کے لیے بھی رزق بند نہیں ہوتا۔ کراچی کے دوستوں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس کی اس ربوبیت کی ادا کا دنیا میں کون مقابلہ کر سکے کہ اپنوں کو روکھی سوکھی پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن عطا کرتا ہے، اپنوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں راضی کر لیتا ہے، اور اپنے باغیوں کو محل عطا کرتا ہے۔ ساری کائنات، کائنات انسانی، کائنات حیوانی، سب کا رب، اور ربوبیت میں بھی تخصیص گوارا کرنے والا نہیں۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مقام پہ فرمائے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مَا مِن مُسْلِمٍ، مَا مِن مُؤْمِنٍ، یا مَا مِن وَلِيٍّ نہیں، مَا مِن نَبِيٍّ نہیں، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا روح ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ نعرہ تکبیر، الا علی اللہ رزقها۔ ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، باپ اولاد کو پالتا ہے، بھائی کہ احسانات کا دائرہ بھائیوں تک محدود، استاد کے احسانات کا دائرہ شاگردوں تک محدود، لیکن یہ اس کی ربوبیت کی وسعت ہے کہ وہ جس کو بھی پیدا کرتا ہے رزق ضرور عطا کرتا ہے، اور پھر رزق دینے کی ادا کو ملاحظہ فرمائیے، الرحمن الرحیم، تانے دے کے نہیں دیتا، شکوے کہہ کے نہیں دیتا کہ تیرا کیا برتاؤ ہے، کس منہ سے میرے سامنے دامن پھیلاتے ہو، یا دامن بھی نہیں پھیلاتے، مانگتے بھی نہیں ہو، لیکن میں خامخواہ کیوں عطا کروں؟ نہیں، تانے دیے بغیر
لطف و کرم کے ساتھ، شفقت و پیار کے ساتھ سب کو عطا کرتا ہے، بلکہ ساری دنیا میں ایک ہی داتا ہے کہ جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ ساری دنیا کے دینے والے، ساری دنیا کے عطا کرنے والے مانگنے والے پر نہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے کی قدر کرتے ہیں۔ بڑا مستغنی ہے، بڑا باضمیر صاحب، بڑا خوددار ہے، تندرستی کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس کی ربوبیت کا یہ عالم، وہ ہر وقت پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری التجا ہوں، تمہاری آرزو اور تمہاری تمناؤں کی لاج رکھنے کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی کی یہ پیشکش، اپنے دروازے پر بلانے کی فکر انگیز اور راحت افزا پیشکش اپنوں کے لیے بھی ہے، اغیار کے لیے بھی ہے۔ رب کائنات اپنوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دشمنوں کو بھی پکار رہے ہیں کہ میرے دروازے پر آؤ نا۔ یہی تو وہ آستانہ ہے جس آستانے پر کسی آنے والے کا دامن خالی نہیں جاتا، جس آستانے پر آنسو پوچھے جاتے ہیں، جس آستانے پر ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں، جس آستانے پر دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، جس آستانے پر بیماری صحت میں بدل جاتی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جس نے مجھے پکارنے میں تکبر کیا یا کوتاہی، بہت بڑے خسارے میں رہے گا، عقبہ میں ذلیل ہو جائے گا۔ نہ مانگنے والوں پر ناراض۔ اور کراچی کے دوستوں، یہاں الذین یستکبرون عن عبادتی، اس عبادت سے مقصود سجدے، رکوع یا قیام نہیں ہے، اس عبادت سے مراد اللہ کو پکارنا، مشکلات میں پکارنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبادت، مشکلات میں پکارنا بھی عبادت۔ پہلے کہا گیا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو شرف قبولیت سے نواز دوں گا۔ آگے چل کے فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے نہیں پکارتے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشکلات و مصائب میں پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ جب مشکلات و مصائب میں پکارنا عبادت ہے تو خوشیوں میں اسی کو یاد رکھنا عبادت نہیں ہے؟ اصل عبادت تو ہے ہی، مشکلات و مصائب میں تو وہ خود بخود یاد آتا ہے، اس وقت تو منواتا ہے وہ اپنے وجود کو۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو راحتوں کے زمانہ میں بھی محسن کو یاد رکھے اور اسے کبھی نہ بھولے۔ میرے عزیز دوستوں، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ، تانے دے کر نہیں دیتا، دل شکنی کر کے نہیں دیتا، سب کو عطا کرتا ہے، ترش روئی کے ساتھ نہیں، بندہ نوازی کے ساتھ۔ اور اب مانگنے والے کی زبان پر تیسرا جملہ ہے مالک یوم الدین، میرے داتا تیرے در پہ جو آیا ہوں تو یہ بھی میرا عقیدہ ہے اور پختہ یقین ہے
کہ اچھائیوں کا بدلہ دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، اور خطاؤں کی سزا یا جرائم کا احتساب کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تجھے سمجھتا ہوں، تیرے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ جس طرح تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا اونچی آواز سے کہلواؤں گا، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا۔ اسی طرح پر یہ بھی وعدہ کیا کہ تیرے سوا کوئی مختار کل بھی نہیں۔ اختیار تیرے پاس، سارا اختیار، باقی سب مانگنے والے، تو عطا کرنے والا، باقی سب سوالی، تو تنہا داتا۔ اسی کی ہی تو بارگاہ ہے جن سے آواز آئے گی حشر کے دن، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ وہ ہے کون جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی اپروچ کر سکے؟ کہا تو یہ کہ جسے چاہے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے، جہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بد نصیب کی سفارش کرنے کے لیے بھی کسی کو جرأت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، قرآن پاک نے تو جہالت کا ایک ایک نقش مٹایا ہے۔ انسان کے فکر و نظر میں ابلیس اور ابلیس کی ذریت نے جو جو جراثیم پیدا کیے اور بیماریاں پیدا کی ہیں، قرآن کے آب حیات نے ایک ایک نقش کو ڈھونڈا۔ مالک و مختار بھی تو، تیرے سوا کوئی مختار کل نہیں، ولی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، نبی بھی نہیں، نبی بھی تیرے در کے سوالی، تجھ سے ماننے والے انہیں بھی تیرے سوا عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یعقوب کا بیٹا حضرت یعقوب علی نبینا علیہ تسلیم کا فرزند ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کا استغاثہ بھی تیری عدالت میں، اس کے آنسو بھی تیری بارگاہ میں، یا کسی اور کی بارگاہ میں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کی قسم نہیں کہ نبوت کے مقابلے میں وہ اپنے اسیر بھی نہیں اس کا، لیکن پیغمبر کو دیکھیے کہ آنسو سارے اللہ کے سامنے، اپیلیں اسی کے سامنے، التجائیں اسی کے سامنے۔ جب تک امتحان ہو رہا تھا، جب تک وہ نہیں چاہتا تھا تو نہیں بتایا، اور جب بتانے کا وقت آ گیا تو پھر فاصلے سمٹ کے رہ گئے، پھر دوریاں سمٹ کے رہ گئی۔ وہ فاصلے جو عام طور پر دوری کا مفہوم رکھتے ہیں، کوئی کسی سے ملنا بھی چاہے تو نہیں مل سکتا، جب خدا نے ملانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ فاصلے نہ رہے، وہ دوریاں نہ رہی، اسی نے ملایا۔ اور جو جاہل اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل بنانے کا زور رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ناسمجھ لوگوں کے دل و دماغ میں جراثیم بھرتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ اگر نبی کو مکمل اختیار ہوتا، پیغمبر سپر پاور اور فائنل اتھارٹی ہوتا، تو یقین کیجئے کراچی کے دوستوں، ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
پسندیدہ شخص کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، عقبہ کی مار سے بچ جائے، اسے تبلیغ فرماتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر راہ حق دکھانے کی کوشش فرماتے ہیں، لیکن اب اس کا آخری وقت آیا اور اس وقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ میرے کان میں توحید و رسالت کا اقرار کر لو، حشر میں میں تیرا گواہ بن جاؤں گا۔ لیکن جب وہ انکار کرتا ہے تو حضور دل گرفتہ ہوتے ہیں، رب کائنات کی طرف سے وضاحت کی لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے نبی مختار کل تو نہیں، اختیار تیرے پاس نہیں، میرے پاس ہے، جسے چاہوں ہدایت عطا کروں، جسے میں نہ چاہوں تیری آرزو اور تمناؤں کے باوجود اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور جسے میں چاہوں وہ تجھ سے دور رہتے ہوئے بھی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ چاہوں تو حبشے کے بلال کو ہدایت عطا کر دوں، چاہوں تو کرم کی اویس کو ہدایت عطا کر دوں، چاہوں تو فارس کے سلمان کو ہدایت کی روشنی عطا کر دوں، چاہوں تو روم کے شعیب کو ہدایت کا نور عطا کر دوں، اور جسے میں ہدایت نہ دوں اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ ایمان اور عقیدے کی بات ہے کراچی کے دوستوں کے لیے، اس لیے کہ اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس کے سوا کوئی مختار کل، وہ بوڑھا نہیں ہوا، وہ ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ اب جو جہالت میں دوسرے آستانے گھر لیے ہیں، کیا سوچ کر کہ بچے مانگنے ہوں تو زلفوں والی سرکار کے پاس جاؤ، ملازمت حاصل کرنی ہو تو فلاں، کوئی زلفوں والی سرکار کے پاس، کوئی جناب کلیاں والی سرکار کے پاس، کوئی مچھو والی سرکار کے پاس، اور میں اور آپ صرف اسی ایک نعرہ تکبیر، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ اب مانگنے والے کی زبان پر ایک نازک وعدہ آ گیا، اپنے داتا سے وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے محسن اعظم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مشکلات میں کام آنے والا نہیں، تو ہی ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لائق وعدہ کر رہا ہے، ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لائق تیرے سوا۔ نماز نے تو یہ وعدہ کیا، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کیا کہا ہے حالی مرحوم نے؟ کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں میں اور خانقاہوں میں سجدہ، اور اس کا نام رکھا ہے تعظیم۔ خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کا نام کیا رکھا ہے؟ تعظیم۔ دکانداروں نے اس کا نام رکھا ہے تعظیم۔ آئے ماشاء اللہ والوں نے دنیا کے بازار میں دھاندلی کرنے والوں پر تو چھاپے مارے ہیں، پتہ نہیں وہ طاقت کب پیدا ہوگی جو دین میں دھاندلی کرنے والوں پر چھاپا مارے، جنہوں نے
روشنی کر کے انسان کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچا دیا. وہی مسلمان جس کی زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے کے لیے نہیں جھکی, آج اس کی زمین کو کہاں کہاں جھکا رکھا ہے یار لوگوں نے. کہ جی خدا ڈائریکٹ تو نہیں ملتا نا, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ملتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے ہو کے جائیے بتا, سیدھا چلا گیا تو یہاں کچھ نہیں پڑے گا. خدا کو ملنا ہے تو پہلے ادھر ہو کے جائیے حضرت صاحب کے پاس, یہ ملائیں گے. اور منطق ملاحظہ فرمائیے, منطق یہ گھر رکھی, دلیل یہ گھر رکھی ہے کہ چپراسی کے بغیر کوئی افسر نہیں ملتا, زینے کے بغیر مکان کی چھت میں نہیں چڑھا جا سکتا, تو ہمارے بغیر خدا کیسے ملے؟ جبکہ رب کائنات نے پوری جلالت کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں, جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی التجا کی لاج رکھنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں. مجھ سے ملنے کے لیے کسی زینے کی ضرورت نہیں. حدیث نبوی میں آتا ہے کہ ایک بدبخت جس نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی تھی, مجوسی تھا, ساری زندگی اپنے بت کو یاد کرتا رہا, اور ایک دن بے خیالی میں سبقت لسانی ہو گئی اور زبان پر اللہ کا نام آ گیا. جان کر نہیں, بھول کر اس کی زبان پر یا صنم کی جگہ یا سمجھ آ گیا, تو حق تعالی کی بارگاہ جلالت سے آواز آئی کہ ہاں بولے نا کیا چاہتے ہیں. ملائکۃ اللہ نے عرض کیا, اللہ میاں وہ بھول کر تجھے یاد کر رہا ہے. خدا قدوس نے فرمایا وہ بھول کر یاد کر رہا ہے, میں تو بھول کر نہیں جواب دے رہا. اس نے ساری زندگی باطل کو پکارا ہے, اسے کوئی جواب نہیں ملا. آج اس نے حق کو پکارا ہے تو اسے کوئی جواب نہ ملے. آخر بندہ تو میرا ہے, جائے کہاں؟ اللہ. میرے عزیز دوستو, وعدہ کیا مانگنے والے نے, وعدہ کیا سوالی نے اپنے داتا سے کہ تیرے سوا میری زمین پر کسی اور کا حق کٹ جائے گی, لیکن تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں. اور ہے بھی یہی. کہاں بے شک, اگر یہی ہوتی تو پتہ نہیں صورتحال کیا ہوتی. اگر ہماری زمین اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکتی تو یقین فرمائیے کہ آج ہمارے ادبار اور ہمارے زوال کا تماشا دنیا نہ دیکھتی. عرض کیا تیرے سوا میرا معامل بھی کوئی نہیں, مشکل کشا بھی کوئی نہیں, مشکلات میں پکاروں گا بھی تجھے اور اپنی زمین کی نیاز مندیاں بھی تیرے سوا کسی اور کے لیے مخصوص نہیں کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی, کراچی کے مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ فخر رسول مولا کل ہادی سبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کے بعد اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی واجب التعظیم ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی حضور کا احترام کرنے والا نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد سب سے بڑے واجب الاحترام، سب سے اونچی بارگاہ
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سچے مرید ہیں اپنے اس پیر و مرشد کے. آج تو کوئی کسی کا مرید بنتا ہے ملازمت حاصل کرنے کے لیے، کوئی بنتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے، اولاد پیروں سے. لیکن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر راہ حق میں گردن کٹوانے کے لیے، بچے ذبح کرانے کے لیے، وطن چھوڑنے کے لیے، مال اور جان قربان کرنے کے لیے. لیکن اس عظیم بارگاہ کے سامنے قرآن پر سچی عقیدت رکھنے والے وہ بے مثال مرید. آپ تاریخ اسلام اٹھا لیجئے، صحابہ کرام کی سیرت اور رحمت للعالمین کے اسوہ کا مطالعہ کر لیجئے. کسی ایک مقام پر آپ کو یہ منظر نہیں نظر آئے گا کہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدہ کر رہا. اسلام کی تو روح یہی ہے. اگر آپ نبوی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچنے میں آپ کو کوئی تاخیر اور دقت نہیں ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اور نبی کے پروگرام کی روح یہ ہے کہ انسان کی جبین خدا کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے. یہ نبوی تعلیمات کی روح ہے اور محمدی سبق کا خلاصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تعلق ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ والے ہیں جن کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رنگی ہوئی ہے ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں. میں کبھی بھولے سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. میرا مطلب یہ ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے. بزرگوں سے آپ محبت کیجیے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طرح جذبہ شناس بن کر زندگی گزاری ہے آپ بھی اسی طرح پر خالق کے حقوق بھی ادا کیجیے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کیجیے. لیکن زمین خدا کے سوا کسی اور کے آگے اگر ہم جھکاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے. اب یہ وعدہ کیا انسان نے، داتا کی رحمت متوجہ ہوئی، اس کا لطف و کرم متوجہ ہوا مانگنے والے کی طرف. اور اب یہ موقع آ گیا کہ سوالی دامن پھیلائے اور داتا اپنے لطف و کرم سے اس کے دامن کو بھگ ڈالے. سوالی نے دعا کر دی، التجا کر دی، اہدنا الصراط المستقیم. میرے داتا میں تیری بارگاہ میں آج جو ڈیمانڈ لایا ہوں، آج جو اپیل کرنے آیا ہوں، آج میں زروسین کے ڈھیر مانگنے نہیں آیا، جائیدادیں اور جاگیریں مانگنے کے لیے نہیں آیا. میرے داتا صراط مستقیم عطا کر. انسان نے اپنے داتا سے صراط مستقیم مانگا اور جب انسان کے ازلی دشمن نے دیکھا کہ اس کے نزدیک سب سے قیمتی ہیرا یہی ہے تو اس لٹیرے نے اسی ہیرے کو لوٹنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے مشن کا اور اپنے پروگرام کا اعلان کیا کہ میں انسانوں کو صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا. مسٹر انگلش نے کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. خدا بندہ انسان تجھ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسے صراط مستقیم سے ہٹا دوں. اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے میرے طریقہ واردات میں لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کبھی سامنے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، آگے پیچھے دائیں بائیں چار جانب سے حملہ کر کے کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ یہ دائیں بائیں کی اصطلاح جو ہے نا نظریاتی دنیا میں، دائیں بازو بائیں بازو، یہ سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کی، اور قرآنی مطالعہ کے بعد آپ سمجھ لیں گے کہ یہ دونوں اصطلاحیں اسی کی ہیں۔ مرد مومن کی تمنا اور مرد مومن کی آرزو تو اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی ہی ہے کہ خدا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا۔ اب کہتا ہے اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو لا تجد اکثرهم شاکرین، تیرے بندوں کو نمک حرام بنا دوں گا، تیری دھرتی پر چلتے ہوئے تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر تیرا رزق کھاتے ہوئے تیرے الطاف سے نوازے جائیں گے، لیکن رشتہ توڑ دوں گا ان کا، تعلق توڑ دوں گا ان کا، جو کہیں گے دوسروں کے سامنے، آرزویں وابستہ کریں گے دوسروں کے سامنے، مانگنے جائیں گے دوسروں کے پاس، بندے تیرے ہوں گے، مانگیں گے دوسروں سے، بندے تیرے ہوں گے، جھکیں گے دوسروں کے سامنے، وہ حق جو تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہیں ان حقوق میں دوسروں کو شریک بنا کر انہیں نمک حرام بنا دوں گا، شکر گزار نہیں رہیں گے۔ یہ آپ کی تمنا تھی اور یہ آپ کے دشمن کا اعلان۔ اور اب میں قرآن پاک سے پوچھتا ہوں کہ صراط مستقیم کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک اطلاع دیتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، اگر میرے داتا سے ملنا ہے تمہیں تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم صراط مستقیم کو اپنا لوگے تو میرا خدا مل جائے گا تمہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، کون سا راستہ اپناؤں؟ جو راستہ جاننے والے ہیں وہ اسے کہیں گے کہ تم سٹی اسٹیشن چلے جاؤ یا کینٹ اسٹیشن چلے جاؤ یا پی آئی اے کے دفتر میں چلے جاؤ، وہاں پر تم لاہور کا ٹکٹ لے لو، ٹرین پر یا ہوائی جہاز سے جا کے بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں سیدھا لاہور لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی لاہور سے کراچی کے لیے آنے والا مسافر اس گاڑی پر جو کراچی کی طرف آ رہی ہے اس گاڑی پر بیٹھنے کے بجائے اس گاڑی پر بیٹھ جائے جو پشاور جا رہی ہے، فرمائیے کراچی پہنچے گا؟ ٹکٹ بھی لیا ہوا ہے، گاڑی چل رہی ہے اور اس کے دل میں کراچی پہنچنے کی تمنا بھی موجود ہے، لیکن بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی پر جو پشاور جا رہی ہے۔ کراچی پہنچے گا کہ پشاور؟ آپ سوچئے کہ آپ بیٹھے کس گاڑی میں ہیں اور پہنچنے کی تمنا کیا لیے گا۔ پچھلے دنوں ثانیہ رونما ہوا ہے بیت اللہ میں، میرے جذباتی نوجوانوں نے جلوس نکال ڈالے، پھر باؤن کا پھر ایک مرتبہ بازار گرم کر دیا۔ کئی دنوں سے بیچارے پابند تھے نا، ترس گئے تھے جلوس نکالنے کو، تو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ املاک کو نقصان پہنچایا، عمارتیں جلا ڈالی۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس قسم کے جب اقدامات کرتے ہیں تو سوچا کیجئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جب آپ اپنے ملک میں بیرونی سفارت خانوں کو جلائیں گے یا ان کے لوگوں کو آپ ماریں گے
تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے ملکوں میں آپ کے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں رہتی ہیں؟ میں ابھی جب برطانیہ کا دورہ کر رہا تھا وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے کہ برطانیہ کا سفارت خانہ جلایا گیا یا امریکہ کے سفارت خانے پر مظاہرہ ہوا ہے تو وہ دوست بتا رہے تھے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا حشر یہ لوگ کیا کریں۔ آپ ان کے 2 یا 3 آدمی کو مار ڈالیں، وہ آپ کے ہزاروں اور لاکھوں بھائیوں کو اگر ان کی جان اور آبرو کے دشمن بن جائیں تو یہ سودا مہنگا ہے یا آپ کامیاب ہیں؟ تو سوچا کیجئے نا، خدا کے لیے جذبات میں آ کر ہوش کو نہ گوا دیا کیجئے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ بیت اللہ کی حرمت اور بیت اللہ کی آبرو کی حفاظت کرنے والا تو بیت اللہ کا مالک، اس عظیم گھر کا مالک اس کی حرمت اور عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، اس نے کر کے دکھائی۔ لیکن اس وقت اگر اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے تو یقین فرمائیے کہ وہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حالات جب کھلیں گے آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بیت اللہ کی عزت و ناموس کو کوئی خطرہ نہیں۔ جب حالات کا رخ واضح ہو کر آپ کے سامنے آئے گا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ فیصلہ کر لیتے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ قومی سطح پر آپ فیصلہ کر لیتے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی آبرو اور کسی کی جان و مال کے لیے ہم قاتل یا غاصب نہیں بنیں گے۔ معاشرے میں ہمارے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داریاں ہمیں سونپی گئی ہیں وہ پوری کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھے انسان اور ایک مثالی مسلمان بننے کا عہد کرتے، آپ نے پھر وہی پڑباؤں کا مظاہرہ کر دیا۔ میرا خیال ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا ہو کہ اتنے بڑے امتحان اور اتنی بڑی تنبیہ کے بعد ذرا ہم سنبھل جائے، ذرا اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، بہت کم۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم کی شاہراہ صداقت پہ آ جاؤ تو خدا سے تمہیں قرب حاصل ہو جائے گا، خدا مل جائے گا۔ ایک اور مقام میں قرآن پاک نے صراط مستقیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راہ حق میں اثار و قربانی کا جو مظاہرہ فرمایا، رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو اس کی جزا دیتے ہوئے اپنی دوستی کے لیے بھی چن لیا اور صراط مستقیم بھی عطا کر دیا۔ یعنی اللہ کو اگر آپ نے پانا ہے تو صراط مستقیم اپنائیے، اور اگر آپ نے ملت خلیلی میں شامل ہونا ہے، ملت ابراہیمی میں شامل ہونا ہے، تو بھی آپ کو صراط مستقیم ہی اپنانا پڑے گا کہ خلیل اللہ کا بھی یہی راستہ۔ تیسرے مقام قرآن پاک اطلاع دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب کائنات نے اپنے معبود کو فرمایا میرے پیغمبر ہم نے تیرے سر پہ رسالت کا جگمگاتا تاج بھی رکھا ہے اور تجھے صراط مستقیم بھی عطا کیا ہے۔ خلیل اللہ کو بھی
صراط مستقیم عطا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تعالی نے صراط مستقیم عطا فرمایا۔ چوتھے مقام پر قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم عطا کیا، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہوئی کہ آپ میرے بندوں کو خلق خدا کو صراط مستقیم کی طرف بلائیں، صراط مستقیم کی دعوت دیں، یعنی آپ خود بھی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور مبلغ بھی صراط مستقیم کے۔ یہ ہے صراط مستقیم کی قرآن پاک کی بتائی ہوئی اہمیت۔ اور جب ہم نے قرآن پاک کی طرف رجوع کیا کہ اس کے معنی معلوم کریں، صراط مستقیم کہتے کسے، تو ہمارا یہ عقدہ حل کرتے ہوئے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ ہمیں تقریر مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا اور تمہارا داتا ایک خدا ہے، معبود برحق ہے، فاعبدوہ، جب دینے والا وہی ہے، جب احسان کرنے والا وہی ہے، تو اب نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ تمہاری زمین بھی اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، اسی کی ہی عبادت کرو، فاعبدوہ، یہ نہیں کہ اس کی بھی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان میں بڑا نفیس اشارہ ہے کہ اس کے سوا اگر کسی اور کی عبادت کرو گے تو پرلے درجے کی نمک حرامی ہوگی، جب محسن وہی ہے تو اب عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اسی کی ہی عبادت کرو۔ میں جب 5 اگست کو تبلیغی دورے پر جاتے ہوئے لندن ایئرپورٹ سے گزرا تو کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، دوستوں نے کیا، بس امیگریشن کے دوستوں نے، جیسا کہ وہ سوال کیا کرتے ہیں۔ اس سوال میں ان کا ایک سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ جب یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے آئے، علیہ السلام کو انجیل سے زیادہ قرآن عظمت کا مقام دیتے، میں نے کہا بالکل۔ ایک بنگلہ دیش کا ترجمان تھا ہمارے درمیان میں، جو کچھ میں کہتا تھا وہ انگلش میں انہیں سمجھاتا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے تھے وہ اردو میں بنا مجھے سمجھاتا تھا۔ اب میں نے انہیں چند منٹوں میں قرآن پاک کا موقف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قلیل گالی نکالی کہ اس کا تو بات ہی کوئی نہیں، تم نے تو پھر باپ کا ایک آدمی پیغمبر بنا رکھا ہے، تو عیسائی دنیا کی طرف سے اس الزام کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا ہے۔ اب اپنے طور پر آپ مطمئن ہو جائیے، لیکن انسانی ضمیر اور انسانی فطرت اس غیر فطری جواب پر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ خدا کا بیٹا، خدا کسی کا باپ، لیکن یہودی محاذ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی اس گالی کا جواب قرآن پاک نے جو دیا ہے اس پر پوری انسانیت جھوم اٹھتی ہے۔ قرآن پاک کا موقف سن کر قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال رب کائنات نے فرمایا بس یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مار بغیر باپ کے پیدا کیا. تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کا باپ نہیں نظر آتا. تمہیں حضرت آدم علیہ السلام پہ حیرت نہیں ہوتی کہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے, ان کا باپ بھی نہیں ہے, وہ تم نے مان لیا. اور ان کی عظمت پر تمہیں کوئی شبہ نہ ہوا. بغیر ماں اور باپ سے پیدا ہونے والے آدم کو اگر تم نے تسلیم کر لیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے میں اگر تمہاری عصبیت نہیں ہے تو کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ان کا تو باپ نہیں ہے, ماں تو ہے. جس قادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, اسی قادر مطلق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو, خالق کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لے تو کن کہتا ہے ہو جاتی. ہاں جی, مرغے نہیں مانتا, بکرے نہیں مانتا, چادریں نہیں مانتا کہ بکرے چادریں لاؤ مرغے لاؤ تو پھر دوں گا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو آپ یقین فرمائیے کہ یہ سن کر وہ اتنے متاثر ہوئے, کہنے لگے آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک نے یہ منصفانہ موقف اختیار کیا. میں نے کہا خدا سے بندو, قرآن پاک نے تو حضرت مریم کو طیبہ صدیقہ اور طاہرہ کا یہودی گالیاں دیتے تھے اس پاک دامن کو, قرآن پاک نے ببانے دول انسانی چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ حضرت مریم ایسی پاک دامن صدیقہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرو. نعرہ تکبیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک نے روح اللہ کا لقب دیا, مسیح قرار دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا جب موسم ہوئی ہے تو عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور تمہارا داتا ایک ہے, اسی کی ہی عبادت کرو اور اسی کی ہی عبادت کرنے کا نام صراط مستقیم ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب سے بھی اور اب خود پروردگار عالم نے ایک مقام پر صراط مستقیم کا مفہوم سمجھاتے ہوئے سورہ یاسین میں میدان حشر کی منظر کشی کی. یا رب کائنات میدان حشر میں فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج دنیا میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والے جنہوں نے دنیا میں میرے حق دوسروں پر تقسیم کیے تھے وہ نمک حرام ایک طرف ہو جائیں. ذرا تقسیم ہو جانی چاہیے, مشرکین ایک طرف, موحدین ایک طرف, نمک حلال ایک طرف, نمک حرام ایک طرف, وعدہ الگ کو نبھانے والے ایک طرف اور غداری کرنے والے ایک طرف. قرآن پاک نے فرمایا لم اعہد الیکم یا بنی آدم. اس تقسیم کے بعد اب خدا کی جلالت میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی, انسانوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ دنیا میں جا کر شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی راہ پہ نہ چلنا, شیطان کی لیڈرشپ کو تسلیم نہ کرنا, شیطان کو اپنا قائد نہ بنانا,
شیطان کو اپنا رہنما نہ بنانا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا اصلی دشمن ہے، اور دشمنی بھی ایسی کرتا ہے کہ جسے تم دوستی سمجھتے ہو وہ در حقیقت دشمنی ہوتی ہے۔ بڑے عجیب قسم کے جال بچھاتا ہے تمہیں گرفت میں لانے کے لیے۔ میں نے تم سے دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان کی لیڈرشپ کو تسلیم نہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی، بلکہ میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی سجدے کرنا، مجھے ہی پکارنا، میری ہی نظر و نیاز اور منت ماننا، مجھے ہی ہر جگہ پر ہر وقت موجود اور دستگیر سمجھنا، مجھے ہی رزق دینے والا سمجھنا، مجھے ہی بیماریاں دور کرنے والا سمجھنا، مجھے ہی اولاد دینے والا سمجھنا، مجھے ہی زندگی اور موت کا مالک سمجھنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے عقیدے میں یہ بیماری پیدا کر لی کہ یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو اس نے صراط مستقیم نہیں اپنایا۔ عزت دینا خدا کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے عقیدے میں یہ جراثیم پیدا کر دیے کہ کوئی اور بھی ہے تو صراط مستقیم کے اس نے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اولاد دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اگر کسی نے اپنے عقیدے میں یہ بات شامل کر لی کہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، تعویذ گنڈے کے ساتھ۔ سعودی عربیہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں۔ یہاں پاکستان میں وہ تعویذ دیتے ہیں۔ آج کل بہت سے دوست تعویذوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ جب سے سیاسیات سے پابندی ہوئی ہے تعویذ لکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کل شیء یرجع الی اصلہ، اب اپنے اصل ٹھکانے میں نے کہا حضرت کوئی نقش کوئی تعویذ، اور مان لگے وہ سب پاکستان میں چھوڑ کے آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر تعویذ ساتھ لاتا اور یہاں سعودی والوں کو پتہ چل جاتا تو 6 مہینے جیل میں، اگلے حج تک یہی رہنا پڑتا۔ دوستوں کو جب وہاں دین نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہاں یہ دھندا نہیں چلتا، وہاں پر یہ منڈی نہیں کھولی جا سکتی۔ یہ مرغن سلسلہ یہاں ہے خیر سے۔ 100 روپے والا تعویذ، 5 روپے والا تعویذ، جی 100 والا تعویذ، 500 والا تعویذ، وہاں پر یہ دھندا نہیں چلتا دوستو۔ اور اس لیے ان دوستوں کو وہاں بھی نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، انگلینڈ میں کچھ دوستوں نے جب میں نے وہاں جا کر اللہ کا نام لے کر شرک و بدعت کے بت ڈھانا شروع کیے تو کچھ لوگوں نے تحریری چیلنج دیا کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں۔ اب میں نے انہیں تحریراً جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم باہمی سر پھٹول میں مبتلا ہو کر دشمنوں کو خوش کریں، اب فرمائیے یہاں تو ہونی یہ صورتحال یہاں بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہاں انگریزوں کے ملک میں جب مسلمان ایک دوسرے کا غریبان پکڑیں گے وہ اسے مشرک اور وہ اسے کافر کہے گا، تو ذرا سوچیے کہ وہ کیا کرے گا، دشمن کیا کرے گا کہ یہ ہمیں کیا مسلمان بنائیں گے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ پھر میرے چلے جانے کے بعد یہ کہیں کہ ہمارا سامنا کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی۔ میں نے 3 دوستوں کے نام پیش کیے کہ ان کے ساتھ شرائط مناظرہ کی بات کر لیجئے، ہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کر لیں گے۔
آج جب مناظرہ کے منصفین کے لیے بات آئی تو ہماری طرف سے جو منصفین پیش کیے گئے تھے ان میں ایک نام تھا بیت اللہ کے امام کا، ایک نام تھا مسجد نبوی کے امام کا، ایک نام تھا سعودی سفارت خانے کے سفیر کا، ایک نام تھا جامعہ ازہر کے پرنسپل کا، اور ایک نام تھا مدینہ یونیورسٹی کے محتمم اور پرنسپل۔ فرمانے لگے کسی عاشق رسول کا نام لکھیے، یہ تو سب کے سب وادی۔ ہمیں یہ منصب منظور نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، خدا کے لیے سوچیے ایک لمحہ کے لیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ جب کل ارض پر طوفان اٹھے گے تو میرا مدینہ ہی وہ جگہ ہوگی جو دین کا مرکز ہوگی، اور میری شریعت مدینے کی طرف اس طرح لپک کے آئے گی جس طرح خطرے کے وقت سانپ اپنے بل کی طرف لپک کے جاتا ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں ہی دین نہ رہے تو اور کہاں دین ملے گا؟ وہاں پر یورپ میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین کو، خدا کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہو رہے تھے، اور آج ان لوگوں کی وجہ سے 85% مساجد یورپ میں ایسی ہیں جو عیسائیوں کے چرچ، ان کے گرجے تھے، انہوں نے اپنے چرچ فروخت کیے، انہوں نے انہیں خرید کر کے مشرف اسلام کیا، اور آج ان گرجوں میں اذانیں ہو رہی۔ اقبال کا وہ مصرع گونج رہا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں۔ وہاں کا انسان مادہ پرستی کے دلدل میں اس قدر مذہب سے دور ہو گیا ہے کہ وہاں چرچ مرثیہ خواہ ہے۔ نئی نسل وہاں کی کہیں اور پہنچ گئی ہے، بوڑھے مایوسی کا شکار ہے، چرچ ویران پڑے رہتے ہیں، بلا کر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ ان کو فروخت کیا جاتا ہے اور ہمارے دوست ان کو خرید کر مسجد بنا دیتے ہیں۔ ڈیوزبری میں، جس کو میں نے یورپ کا رائیونٹ نام دیا ہے، وہاں پر میں پہنچا ہوں، انگلینڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر حافظ پٹیل صاحب نے وہاں کی ساری تفصیلات مجھے بتائی ہے۔ اتنا بڑا مرکز تعمیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ جب وہ تیار ہو گیا تو کم از کم 1.25 لاکھ انسان اس میں بیک وقت نماز پڑھ سکیں۔ اسی طرح پر گلاسگو میں ایک عظیم الشان مرکز زیر تعمیر، لندن کے قریب ایک پورا ٹاؤن مسلمان ہوا ہے، جس میں کچھ سیاہ عیسائی تھے اور 60% گورے تھے۔ انہی مجاہدین کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے رحمت للعالمین کی غلامی اختیار کر لی۔ لیکن ہمارے بعض دوست جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے تو مسلمان ہی نہیں۔ کیوں مسلمان نہیں؟ اس لیے کہ یہ یہاں آ کے مفت تبلیغ کرتے ہیں، کسی سے کھانا نہیں لیتے، کسی سے ناشتہ قبول نہیں کرتے، اپنا کرایہ خرچ کرتے آتے ہیں، یہ کہاں مسلمان ہے؟ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک سے میں نے پوچھا کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے، تو جواب آیا کہ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنانا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اب رب العزت کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھانے والے انسان نے اپنے سوال میں ذرا تفصیل عرض کرتے ہوئے گزارش کی، صراط الذین انعمت علیہم، میرے داتا میں تجھ سے وہ راستہ مانگتا ہوں جس راستے پر وہ خوش نصیب انسان چلتے رہے جس پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی، جسے تو نے اپنے لطف و کرم سے نوازا۔ میں اس طبقے کی شاہراہ تجھ سے مانگتا ہوں، ان خوش نصیب انسانوں کا راستہ تجھ سے طلب کرتا ہوں جن پر تو نے اپنے لطف و کرم کی برکھا برسا۔ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 گروہ بیان کیے ہیں، 4۔
سب سے پہلے انبیاء پھر صدیقین. برادران اہل سنت ذرا دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے اور قرآن پاک کے اشاروں کو اپنے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں جگہ دیجیے. قرآن پاک نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 طبقے بیان کیے قرآن پاک نے. سب سے پہلا انعام حاصل کرنے والے انبیاء. اس داتا نے سب سے پہلے نوازا ہے انبیاء کو علیہ السلام. اور کراچی کے دوستوں سب سے زیادہ انعام ملا ہے آمنہ کے لال. اس قسام ازل نے سب سے زیادہ اپنے لطف و کرم کی گھٹا برسائی ہے عبداللہ کے یتیم پر. اس دن جب طواف زیارت ہم کر رہے تھے بیت اللہ میں، حالانکہ متاع کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. جن حجاج کرام نے آج سے 5-6 سال پہلے حج کیا تھا اس وقت صورتحال اور تھی. اب تو متاع بہت وسیع کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود طواف زیارت کرتے وقت جو ہجوم تھا اور ہم طواف کر کے وہ مؤذن کے چبوترا کے نیچے آ کھڑے ہوئے تو اس طرح لگتا تھا جیسے سمندر میں بہت بڑا کوئی بھنور نظر آ رہا. میں نے اپنے دوستوں سے ایک جملہ کہا کہ اسی مکہ سے مہاجر بن کر جانے والے یتیم مکہ کی عزت تو دیکھیے. ایک وہ رات تھی جب اسی شہر کے آدم خور مشرکوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا. لیکن آج اس یتیم کی عزت تو دیکھیے کہ دنیا بھر میں اور کہیں اتنے پروانے جمع نہیں ہوتے جتنے یہاں جمع ہوتے. میرے عزیز دوستوں سب سے زیادہ انعامات عطا ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک صاحب کہنے لگے انعام حضرت سلیمان کو بھی بڑا ملا کہ ان کا تخت ہوا کی دوش پہ اڑتا تھا. ہوا کے لطیف جھونکے تخت سلیمانی کو اٹھا کے چلتے تھے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تخت سلیمانی ہوا کی دوش پہ اڑتا تھا لیکن آسمانوں کے نیچے رہتا تھا. رحمت للعالمین کی عزت کا کون مقابلہ کرے کہ محمد عربی تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں فکر انسانی بھی نہیں پہنچے. سبحان اللہ. تخت سلیمانی آسمانوں کے نیچے ہے اور عبداللہ کا یتیم عرش معلیٰ پہ نظر آتا ہے. کملی والے نے عرش معلیٰ پہ ذات انسانی عظمت کے جھنڈے گاڑے. اور اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی. میں نے کہا بے شک انگلیاں کٹوائی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والوں نے کٹوائی نہیں بلکہ کاٹی. لیکن آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والوں نے تو گردنیں کٹوا ڈالی. جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا. لیکن آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والوں نے غلامی بھی اختیار کی اور محمدی مشن پر اپنے گلے بھی کٹوائے, اپنی اولاد بھی قربان کی, اپنا وطن بھی چھوڑا, اپنی جائیداد اور اپنی املاک بھی قربان کی. سب سے زیادہ انعام ملا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن پاک نے نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو. قرآن کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین آگے والصدیقین
اللہ پاک نے نوازا سب سے پہلے انبیاء کو، پھر صدیقین کو. جس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی برادری میں ممتاز اور سربلند ہیں، اسی طرح صدیقین کی برادری میں محمد عربی کا سچا غلام ابو بکر ممتاز و سربلند ہے. جس طرح انبیاء کی صف میں آمنہ کے لال کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح صدیقین کی صف میں ابو بکر کا کوئی مقابلہ. یہ صدق و وفا کا تاجدار، یہ محسن ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خراج عطا کیا کہ دنیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں خدا عطا کرے گا. ابو بکر کی جھولی ہوگی اور میرے اللہ کی عطا ہوگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راستہ کا حرف اول، جانشین پیغمبر، رفیق نبوت، مواجہ شریف پر حجاج کرام سب سے پہلے تو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اور پھر آگے نمبر آتا ہے امیر المومنین خلیفہ راشد اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد رخ پھیر کر ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہمارے کچھ نائجیریا کے وہاں سوڈانی اور نائجیریا کے دوست، وہ چمڑا تو ان کا کالا ہے لیکن دل بڑا روشن اور مضبوط اتنے ہیں کہ ان کے سامنے میں نے تو کسی مقام پہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ مفتوح ہوں، جہاں قدم اٹھاتے تھے بڑھتے چلے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اب ان کے چہرے کی رنگت منفی ہو گئی، کچھ تاثرات جو تھے وہ بڑے بیمار نظر آنے لگے اور وہ رخ پھیر کر یوں جانے لگا. تو ایک سیاہ فام سوڈانی دوست نے اسے پکڑا یہاں سے، کہتا تعال ہنار ادھر آؤ نا، اور آرام کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کر کے پتہ نہیں کیا اشارہ کیا، زور زور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کروایا، اور پھر پکڑ کے لے جا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہاں بھی سلام پڑھوائے اس سے، اور پھر یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد آرام کے ساتھ پکڑا اور کہا کہ اب جانا چاہو جدھر تشریف لے جاؤ. میرے عزیز دوستوں، صدیق وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈی چھاؤں میں وقت گزارا، اور جب ابدی نیند سوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نصیب ہو. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. روزہ اقدس میں مزارات کی ترتیب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے کے سامنے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تقریباً صدیق اکبر کے سینے کے سامنے. یہ وہ ابدی رشتے ہیں، یہ وہ ازلی تعلق ہے جس کا دنیا میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور حشر میں بھی آپ دیکھ لیں گے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو، جبکہ آپ اس حالت میں تھے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ آج بھی دیکھ لو، حشر میں بھی دیکھ لینا، جیسے آج ہم یہاں اکٹھے کھڑے ہیں حشر میں بھی اسی طرح اکٹھے آئے. نبوت کے بعد رب العزت نے انعام سے نوازا ہے صداقت کو، اور صداقت کے بعد قرآن پاک نے نمبر دیا شہادت کو. من النبیین والصدیقین، آگے والشہداء
اور جب آپ شہداء کی صف میں نظر اٹھا کے دیکھیں گے اور ادھر خلافت راشدہ کا سچا اور قرآنی مفہوم سامنے رکھیں گے تو آپ کو ایک ایک نقش قرآن کے اشاروں کے مطابق ملتا جائے گا. نبوت کے بعد صداقت، صداقت کے بعد شہادت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خون شہادت سے گلگوں کبا نظر آتا ہے. بے خبر سنی نے پراپگنڈے کا شکار ہو کر اجمی منافقین کی اصطلاحی چور بازاری کا شکار ہو کر اپنی متا گنوا دی، اپنے فکر و نظر کے اساسی مفہوم بھلا دیے. ورنہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو عدل و حریت کا وہ تاجدار، وہ عظیم انسان جسے مانگنے کے لیے پیغمبر نے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے محرم الحرام کی ابتدا ہوتی. اور کراچی کے دوستوں، سن 20 ہجری کو ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں ملت اسلامیہ کے لیے وہ اذیتناک دور شروع ہوا جب مسجد نبوی منبر پہ اپنے ساتھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بازو پکڑ کر مصلے پر کھڑا کرتے ہیں کہ میں تڑپتا رہوں لیکن اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے. جہاں امیر المومنین کے صبر و تحمل کا جواب نہیں، وہاں آپ اس جماعت کو بھی خراج تحسین پیش کیجئے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرمانروا گھائل ہو کر زخمی پڑا ہے لیکن ان کی عبادت میں خلل نہیں آتا. ہمیں تو آج اگر کوئی مچھر بھی کاٹ جائے تو ہماری نماز میں کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. کوئی تقاضا ہو نہ ہو، ہاتھ چل رہے ہیں، پاؤں اٹھ رہے ہیں اور نگاہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور ذہن وہ تو ماشاءاللہ پرواز کرتا ہے 25,000 فٹ کی بلندی پر. لیکن آپ اس جماعت کی عبادت میں اخلاص کا اندازہ فرمائیے کہ اتنا بڑا عظیم واقعہ ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرمانروا، وہ عدل و انصاف کا بین الاقوامی نشان، جس کے کردار کی دھمک سے کیسر و کسرا کی ماں مرتی تھی، آج وہ زخمی ہو کر نڈھال زمین پر پڑا ہے لیکن نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے تقاضوں کو فراموش کر دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے. بتایا جاتا ہے امیر المومنین مجوسی بے ایمان ہے، ابو لولو فیروز. حضرت فاروق اعظم کے قاتل کا نام کیا تھا؟ فیروز. ابو لولو تو کنیت ہے نا، اور آپ بھی اپنے بچوں کا نام فیروز مان لو نا. آپ سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ سارے، آپ سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے کم فہم یا بے خبر میرے دوست ہیں جو اپنے بچوں کا نام فیروز رکھتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے گریبان میں چھپا ہوا وہ حریف آپ کے دل و دماغ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس نے اس نام کو آپ کی نظر میں محبوب کر دیا کہ چونکہ یہ نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا تھا، اس لیے آپ کی نظر میں ایک مستقل سازش کے تحت اس نام کو مرغوب و محبوب بنا دیا گیا. اور آج سنی مسلمان اپنے بچے کا نام فیروز رکھتا ہے. اور ہمارے کوئی وزیر گزرے یہاں سے، فیروز خان روم والقلم وما یسطرون، نہانڈی بچی کے ننون. فیروز میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں کہ میں ایک مجوسی کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
اور اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ دور دور تک فاروق اعظم کے یہ کلمات تشکر سنے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کلمہ گو کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا، کافر کے ہاتھوں سے مارا گیا. اور پھر اپنی روحانی مادر محترمہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنے آقا کے قدموں میں لیٹ جاؤں، میں اپنے بھائی کے پہلو میں سو جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جواب آتا ہے کہ فاروق میں نے یہ جگہ اپنے لیے پسند کر رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی چاہتوں پر تیری تمنا کو ترجیح دیتے ہوئے روضہ اقدس میں تجھے دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقہ کائنات کی طرف سے جب یہ پیغام ملتا ہے تو چہرہ اقدس پہ راحت اور مسرت کی کرنیں آ جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ اب میں خوش ہو کر عالم فانی سے عالم جاودانی کا سفر کروں گا، اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میری زندگی کی یہ آخری تمنا بھی پوری ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی بارگاہ میں دو آرزویں ظاہر کی. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک. پروردگار عالم میری آرزو یہ ہے کہ مجھے موت بھی شہادت کی عطا کرنا، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کرنا مروں، بلکہ شہید ہو کے مروں. یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے نا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس کی تلوار نے ہزاروں کافر فنہار کیے، آخری وقت جب بستر عدالت پہ لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں خالد تو نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری، تیرا رونا سمجھ میں نہیں آتا، تو اسلام کا فخر ہے، سیف اللہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالد کو یہ خطاب عطا فرمایا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں کہ میں نے میدان جہاد میں ہر اس جگہ اپنے آپ کو جھونکا جہاں مجھے موت قریب سے قریب تر نظر آئی، اس آرزو میں کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو جائے، لیکن اے کاش میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. آج میں تبھی موت مرتے ہوئے اس آرزو میں بے قرار ہوں کہ کاش مجھے بھی شہادت ملتی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے میدان جہاد میں کٹنے سے اس لیے بچایا کہ چونکہ خالد کو زبان نبوت سے یہ کریڈٹ مل چکا تھا کہ یہ سیف اللہ ہے. پیغمبر نے کریڈٹ تقسیم کیے نا، حمزہ کو لقب دیا سید الشہداء کو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سید الشہداء ہے. ملت اسلامیہ میں قیامت تک جتنے شہید آئیں گے ان سب کے سید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اعزاز جناب حمزہ کو کسی مولوی نے، کسی مجتہد نے یا کسی مفکر نے نہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. جب عہد کے محاذ پر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، قاتل وحشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی مظلومیت کا یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شفقت کے آنسو آ گئے. مجھے ایک بات بتائیے کراچی کے پڑھے لکھے دوستوں، جس شہید پر نبوت آپ دیدہ ہو جائے جس کی مظلومیت کو دیکھ کر، تو دریاؤں کی مچھلیوں کو رونا چاہیے اس پر کہ نہیں؟ جواب ڈھیلا دیجیے. آسمان کے ستاروں کو رونا چاہیے کہ نہیں؟
صحرا میں چیونٹیوں کو بھی رونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں روئی. آج تک کسی نے نہیں کہا وہ مظلوم جس کی مظلومیت پر نبوت آبدیدہ ہوئی اس کے بارے میں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ دریاؤں میں مچھلیاں روئیں اور آسمان سے خون برسا. کہا کسی نے؟ سنا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہیں تو یہ نہیں ملتا. منڈی میں قیمت اور جہاں یہ ملتا ہے جب وہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا. مال ملتا ہے نا یہاں چونکہ مال کا بھرپور ملتا ہے تو مچھلیاں بھی روتی نظر آئی, آسمان سے خون بھی برستا نظر آیا اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آیا. ہاں جی, راوی کہتا ہے, راوی نہ کچھ آوی نہ کچھ جاوی. اور یہ صاحب بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے خون برستا. راوی کہتا ہے. اور یہ راوی صاحب وہ ہے مسٹر راوی کہ جو فوج حسینی میں شامل نہیں ہوتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل, جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شہید نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت شہید ہو جاتے ہیں تو یہ روایتیں لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا, یہ ہوا اور وہ ہوا. اور اب جہالت کی ماری ہوئی جنس ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس راوی کی روایت مان لو جو راوی کہتا ہے کہ خیمے سے زینب چیختی ہوئی نکلی, سر سے دوپٹہ اڑ چکا تھا, بالوں میں مٹی ڈالی گئی تھی. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ جی قرآن کی آیت نہیں ہے, راوی کہتے ہیں. میں نے کہا اس راوی کو روایات کے پلندے سمیت کسی گلی کی غلیظ نالی میں بہا دیجیے, میں اس راوی کی روایت کو کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر یہ روایت کسی اور خاتون کے بارے میں ہوتی تو ہم سوچتے, لیکن یہ تو اس خاتون کے بارے میں روایت ہے جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے. وہ فاطمہ زہرا کہ دنیاوی زندگی میں جب تک زندہ رہی ہیں ان کے دوپٹے کو شاید سورج نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو, اور جب اس دنیا سے جانے لگی ہیں تو اپنے شوہر سے فرماتی ہیں, علی میرا جنازہ گھر سے اس وقت نکالنا جب رات کے اندھیرے چھا جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسنین کی ماں موت کے بعد تو پردہ ضروری نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حسنین کے ابو آپ نے سچ فرمایا ہے موت کے بعد پردہ نہیں ہوتا, لیکن محمد عربی کی بیٹی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ آئے. تو اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ روتی چیختی ہوئی اور سر میں مٹی ڈالتی ہوئی باہر نکل آئی, مجھے آپ بتائیے کہ میں راوی کی بات مانوں؟ قرآن پاک نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب مصیبتوں میں تمہارا امتحان لیا جائے تو اس وقت صبر و شکر کرنے والے خدا کے قریب ہو جایا کرتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ پر خاندان رسالت سے زیادہ اور کون عمل کرے گا؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شہید پوری ملت اسلامیہ کے لیے قابل فخر ہے. نہ مچھلیوں کو رونے کی ضرورت,
نہ آسمان سے خون برسنے کی ضرورت، زندگی تو فانی ہے ہی۔ جو زندگی اس کی راہ پر کام آ جائے وہ زندگی قابل فخر ہوا کرتی ہے، قابل ماتم نہیں ہوا کرتی، ورنہ زندگی تو ویسے بھی نہیں رہے گی۔ 26 تاریخ کو جدہ کے مسافر جب PIA میں بیٹھ رہے تھے تو سوچئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ چند گھنٹوں کے بعد ہم اپنے عزیزوں سے ملیں گے، اور ادھر عزیز ہار لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن آسمان و زمین کے نیچے وہ فرش پر اترنے کے بجائے کہیں اور چلے گئے۔ وہ بھی شہید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مقدس سفر پر گئے تھے، اور پھر ایسی موت سے ہم کنار ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ زندگی تو ویسے بھی جانے والی چیز ہے، مگر وہ زندگی جو اللہ کی راہ میں کام آ جائے وہ قابل ماتم نہیں ہوا کرتی، قابل فخر ہوا کرتی۔ اس لیے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اہل سنت و جماعت فخر کرتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا قیامت تک ملت اسلامیہ کے کسی اور فرد کو یہ کریڈٹ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ سید الشہداء کا تمغہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو عطا کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خدا بندہ شہادت کی موت مانگتا ہوں تجھ سے، اور میرے معبود دوسری آرزو میری یہ ہے کہ مجھے قبر بھی اپنے معبود کے مدینہ میں عطا کر، موت بھی رحمت للعالمین کے مقدس شہر میں عطا کر، اگر میدان جہاد میں زخمی ہو جاؤں تو میری جان مدینے میں آ کے نکلے۔ یہ دو آرزویں ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فاروق ہم نے دونوں آرزویں قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینہ میں آئے گی، تیسری بات جو تیری زبان پہ تو نہیں آئی لیکن ہم اپنی طرف سے تجھے خوشخبری سناتے ہیں کہ سلائیں گے بھی قیامت تک تجھے محمد عربی کے قدموں۔ اور آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنت میں سو رہے ہیں کہ جس پر جنت بھی قربان جائے، اس مقام پہ آرام فرما ہے جناب صدیق عمر کہ جس مقام کی ملاحتوں کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم بھی شہید، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کب شہید ہوئے؟ حضرت عثمان غنی میں نے سب سے پوچھا ہے، ایک دو سے تو نہیں پوچھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کون سا ہے؟ یہ تو ایک دو تین نے جواب دیا، اور وہ بھی مجھے دینی مدارس کے طلباء نظر آتے ہیں، اور باقی برادری میری سنی سے سن ہو چکی ہے نا، حیران ہو کے سوچ رہے ہیں کہ آخر کوئی تو تاریخ ہوگی، وہی جو ہمیں نہیں آتی، جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اور آج آپ کی بے خبریوں کا یہ نتیجہ ہے کہ شہادت کے عنوان میں وہ مقدس ہستیاں نکالی جا رہی ہیں کہ جو اسلام کی روح، جو ہماری تاریخ کا ستون ہے۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، ابھی میں نے سنا کہ بدر و احد جو ہے، بدر و احد وہ کربلا کا کہاں مقابلہ کر سکتا؟ یہ قومی نشریاتی ادارہ ٹی وی پہ خرافات کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور میں اس پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔ احد و بدر وہ مارکے ہیں جن کا کمانڈر ان چیف محمد عربی ہے۔ احد و بدر کے شہداء وہ ہیں، مجاہدین وہ ہیں جن کے ذکر کی تابانیوں سے قرآن کے ورق چمک رہے ہیں۔
نعرہ تکبیر، شہید احد و بدر، شہدائے احد و بدر کی عظمت کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امتحان سے گزرے ہیں اور اس میں کامیاب ہوئے۔ حسین ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامیاب ہے۔ ملت اسلامیہ کی عظمت کے لیے حسین کا کارنامہ روشنی کا مینار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ احد و بدر کی عظمت کو کوئی داغدار کرے یا اس کو ثانوی حیثیت دے یا تاریخ کے پس منظر میں اسے اتنا دور پھینک دے کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکتی اگر آپ باخبر ہوتے، اگر آپ میں یہ شعور ہوتا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلامی سے کربلا کو نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی تو شہنشاہیت اور ملوکیت کی کسے رہ جاتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، نقطۂ نظر ملاحظہ فرمائیے۔ بدر و احد، تبوک، خندق، یہ سب کچھ جو ہے یہ ملوکیت کے داستانیں۔ آل سنت برادری کی طرف سے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذمہ دار ارباب سے یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ اس قسم کی تقریروں کو جب آپ نشر کرتے ہیں تو نشر کرنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے مستند اور معتمد علماء کو دکھا دیا کیجیے تاکہ وہ اس قسم کا مواد اس میں خارج کر دے جس سے اہل سنت و جماعت کی دل آزاری ہوتی۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی عہد و بدر کو ثانوی حیثیت دے تو اہل سنت و جماعت کی دل آزاری کا موجب ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ عہد و بدر اور تبوک و خندق یہ سب غیر معیاری داستانیں ہیں تو اہل سنت و جماعت کی دل آزاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ شہدائے اسلام کا ذکر ہونا چاہیے، ریڈیو پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی۔ شہدائے اسلام کی عظمت و اہمیت سے قوم کو باخبر رکھنا چاہیے، لیکن انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی واضح اکثریت کے جذبات مجروح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شہید ہے، تاریخ انسانی میں عثمان غنی کی مظلومیت کا اور کوئی آپ کو جواب نہیں ملے گا کہ جو شہید تو ہو جاتا ہے لیکن اپنے قاتل کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مارتا، اس لیے کہ کہیں رحمت للعالمین کے مدینہ میں فساد کی آگ نہ بھڑک جائے۔ اپنے دوستوں کو مزاحمت کی اجازت نہیں دیتے اور فرماتے ہیں میرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے لیکن مدینۃ الرسول کی گلیوں کو انسان کے خون سے رنگین بنانا یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں خلافت راشدہ کے ستون اساطین شہید ہیں، اور قرآن پاک نے صداقت کے بعد جب شہادت کی بات کی ہے تو شہادت کے مفہوم میں سب سے پہلے یہی کردار آتے ہیں، سب سے پہلے یہی ہستیاں آتی ہیں۔ باقی شہید سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور، لیکن اولیت یہی ہے، اور یہی ہے وہ طبقہ جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے حضور صراط مستقیم کے مفہوم میں کیا تصور ہے تو رحمت عالم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، صراط مستقیم وہ ہے جس پر میں چلتا ہوں اور میرے یار چلتے ہیں۔
میرے غلام چلتے ہیں. یہ وہ سچ کا گروہ ہے, یہ وہ صداقت کا طبقہ ہے جس کے آستانے پر آپ کو صراط مستقیم ملتا ہے, جنہیں رہنما بنا کر ہم اپنی دنیا اور عقبہ سنوارتے ہیں. اور میں اسی پر آج کی بات کو ختم کرتے ہوئے باقی انشاءاللہ کل کی نشست کے لیے چھوڑتا ہوں. اگر مجھے اور آپ کو زندگی میں مہلت دی تو باقی باتیں کل ہوں گی. جانے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. یہ کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہمارے ذہنوں میں الجھن کا باعث ہے کہ یہ چھٹی کیوں اور کس لیے. اگر یہ چھٹی شہادت حسین کے دردناک واقعے کی یاد دلاتی ہے جو ایک خالص تو کیا اسلام کے دوسرے شہید اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بھی یاد میں چھٹی ہو؟ مثلا حضرت عمر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ایک شہید کے لیے 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو ان عظیم شہداء کے لیے 1 دن کی بھی چھٹی نہیں ہو سکتی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہمارا یہ مطالبہ پورے ملک میں ہے, اب بھی ہے, کہ اگر شہداء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے طریقہ چھٹیوں کا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر حضرت فاروق اعظم کے یوم شہادت کے موقع پر بھی چھٹی ہونی چاہیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر بھی چھٹی ہونی چاہیے. صحیح ہے, تو اس کی حمایت میں آپ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ اگر کوئی لکھنے اور سننے والے دوست ہیں تو وہ سنا دیں. بتا دیجئے کہ کون سی موت شہادت کی موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ کیا کس قسم کیا پوچھتے ہیں؟ کام کی بات پوچھی نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جسم کے ساتھ جاتے ہوئے انبیاء کرام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز ادا کی تھی یا روح کے ساتھ گئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ گئے تھے تو انبیاء کرام کس حالت میں تھے؟ یعنی ارواح تھی یا اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ نماز کے لیے اٹھایا تھا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے. کیسے گئے تھے؟ جیسے اللہ نے پسند کیا. یہ خدا کی قدرت کی بات ہے اور اللہ سے کوئی بات جو ہے وہ بعید نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے. اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا فرمائی تھی, رب کائنات نے ان کو بھی اپنے اجساد مطہرہ کے ساتھ وہاں پر حاضر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں انہوں نے نماز پڑھی. کسی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ یزید فاسق فاجر نہیں تھا, صرف قرآن کا حافظ تھا. قسطنطنیہ کی لڑائی میں جو لشکر محو جہاد رہا ہے اس کی کمان وہ کر رہے تھے یا سب جنتی. دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو قرآن و سنت کے قریب ترین جو حالات ہیں اور تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ قرآن و سنت کی جو روشنی کا دور ہے اس کے بعد کے حالات ہیں. تاریخ کا ایک رخ کسی پر الزام لگاتا ہے, دوسرا رخ کسی پر الزام لگاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے, جن کے ہم مقلد ہیں, حنفی ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ اس مقام پر خاموش رہنا چاہیے. جو بدبخت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ منصب کے اصول کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, ہمارے نزدیک وہ بھی بدبخت بد نصیب ہیں. اور اسی طرح پر جو اس طرف لانتیں بھیجتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی خوش نصیب نہیں ہیں. اللہ کے علم میں جو برگزیدہ اور پسندیدہ ہے وہ پسندیدہ ہے, اور جو خدا کے علم میں پسندیدہ نہیں ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے.
14ویں صدی شروع ہے یا ختم؟ بیت اللہ پر جب مرتدوں نے قبضہ کیا تھا تو اس ٹائم پر 15,000 آدمی موجود تھے. کیا وہ آدمی مقابلہ کے لیے کم تھے؟ اور یہ کہ جھوٹے مادی سے اس کے مادی ہونے کا ثبوت امام حرم نے کیوں نہیں مانگا؟ وہ عام آدمیوں کا بھیس بدل کر چلے کیوں گئے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اچھی طرح سے تو اس وقت ملتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے. 15,000 افراد تو موجود تھے لیکن وہ